تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، میری بات نہیں ہے، آپ قرآن کھول کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو، علم حاصل کر لو، اس کے بارے میں سوچ سمجھ لو، تفکر اور تدبر کر لو، نصیحت حاصل کر لو اس بات سے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ چاہے تم یہ بات ماننے کے بعد وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، اور أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تم گواہ بھی ہو اس بات پہ، تم یہ اقرار کر کے آئے ہو، اللہ کے سامنے تم نے یہ اقرار کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن اگر تم پھر اس بات سے پھرو گے، پھر اللہ کی نافرمانی کرو گے، پھر اللہ کے ساتھ یہ شرک روا رکھو گے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں، اس کے احکام میں، تو کیا اللہ تعالی شدید الانتقام نہیں ہے؟ وہ بالکل ہے، وہ القہار ہے، وہ الوہاب ہے۔ جہاں وہ الرحمن الرحیم ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ وہاں قہار اور وہاب بھی ہے، وہ سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ وہ کسی پر ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ وہ العادل بھی ہے، قیامت کے دن اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے نافرمان کو چھوڑ دے اور اپنے فرما بردار کو پکڑ لے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اگر تم اپنے نفس کی پیروی کرو گے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مانو گے، اپنے بڑوں کی بات کو نشان منزل بنا کر رکھو گے، اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو پس پش ڈال دو گے، تو چاہے تم اپنے نفس کے ساتھ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ، یا اللہ کے ساتھ اس کے انبیاء کو، اس کے اولیاء کو، اس کے بندوں کو شریک کرو، یا اس کی پکار میں کسی اور کو شریک کر لو، یا اللہ مدد کے ساتھ تم یا رسول مدد کے نعرے لگا لو، یا اللہ مدد کے ساتھ تم یا علی مدد کے نعرے بھی لگا لو، تم دنیا جہان کا شرک اکبر کر لو، لیکن تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی صحیح مسلم میں روایت کیا گیا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ دنیا جہان کے یہ جن و انس اکٹھے ہو جائیں میری نافرمانی کے اوپر، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں، ایک ایسے شقی القلب انسان کی طرح ہو جائیں، یعنی سارے فرعون کیوں نہ بن جائیں، سارے اللہ کے نافرمان کیوں نہ بن جائیں، تو یہ میری مملکت میں، میرے اقتدار میں، میری بادشاہت میں ذرہ بھر کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ ان جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کی مخلوق فرشتے بہت ہیں جو اس کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس کے لیے وہ بہت ہیں۔ تو تم چاہے ساری دنیا اکٹھی کر لو اس کی نافرمانی کے لیے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو تم جیسا بھی اللہ کا انکار کر لو، تم جیسا بھی اس کے ساتھ شرک روا رکھ لو۔ قریش مکہ نے صرف 360 بت بنائے تھے، کعبہ کے اندر رکھے تھے، اور میرے بھائیوں وہ بت خالی مٹی اور پتھر کے بت نہیں تھے، بلکہ ان کے پیچھے شخصیات تھیں، شخصیات۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، مریم علیہ السلام کا بت بنا ہوا تھا۔ یہ اللہ کے سارے نیک بندے تھے، وہ ان کو پکارتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعوت ان کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ وہ کعبہ کا ننگا طواف کر رہے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، ہر ایک برا کام ان کے اندر موجود تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات ان کے سامنے رکھتے تھے
یہ جوہری مسئلہ، یہ اس کائنات کی جو جان تھی کہ لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد، یہ پکار لگاتے تھے خالص کر کے. تو اللہ کے رسول مکے کی گلیوں میں، ذوالمجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں، عکاظ کے میلے میں، خانہ کعبہ کی حدود کے اندر، خانہ کعبہ کی گلیوں کے اندر، حج پر آنے والے دوسرے علاقوں سے جو قافلے تھے ان کے سامنے یہی بات بیان فرماتے تھے کہ ایک الہ کی بندگی کو اپنا لو، اس ایک الہ، اپنے رب کو پہچان لو، اس الہ کو، اس معبود کو پہچان لو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی تھی اور آگے ان کی آل اولاد نے اپنا حق ادا کر دیا تھا. تو یہ ایک مسئلہ ان کے سامنے بیان فرمایا کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ہر جگہ وہی بات، ہر جگہ وہی مضمون. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بات بیان کر دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں انسان پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تمہارے قوم قبیلے سے ہوں، تمہارے اندر رہتا بستا ہوں، میری پیدائش ہوئی ہے، تم جانتے ہو مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھ پر اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ ایک ہی الہ ہے، اس کی بندگی کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، اس کے نام کی نظر و نیاز کرنی ہے جس کا دیا ہوا تم کھاتے ہو، جس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو تم، جس کی بنائی ہوئی زمین پر چلتے ہو، جس کے پیدا کیے ہوئے بغیر ستون کے آسمانوں کے نیچے تم رہتے ہو، بستے ہو، تمہارے لیے اس زمین کو بنایا گیا ہے، اس کی خالص عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ابراہیم اغثنی کے نعرے نہیں لگانے، یا ابراہیم بابا مدد کرو نہیں کہنا، یا اسماعیل علیہ السلام ہماری مدد کریں یہ نہیں کہنا تم نے. اور اللہ بھی بیان فرماتا ہے یہود و نصارہ کے لیے قرآن میں کہ تمہارا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک کہنا معتبر نہیں ہے جب تک تم اس بات کا انکار نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کا کلمہ ہیں، اس کے بندے ہیں. اس وقت تک تمہارا کلمہ معتبر نہیں ہے اللہ کے ہاں. اور آج وہی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے کہ ہم بھی جب تک اللہ کے ساتھ شرک کو نہ چھوڑیں گے، اس کی آیات کا انکار کرنا نہ چھوڑیں گے، اس کے ساتھ یہ جو دنیا کفر و شرک کر رہی ہے اس کو نہ چھوڑیں گے، لوگوں کے سامنے اس بات کو نہ رکھیں گے، تو ہماری بھی خلاصی نہیں ہوگی، ہم بھی پکڑے جائیں گے. ہم بھی جب تک اللہ کو اپنا اکیلا الہ نہیں مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری رسول نہیں مانیں گے، ہم بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کو شریک کرنا نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا بھی کلمہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ٹھہرے گا. یا رسول مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یہ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا انکار ہو جائے گا میرے بھائیوں. ہم اس کے خود منکر ہو جائیں گے. جو دعویٰ ہم نے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہمارا الہ ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آنا، جو رسالت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے. اور جب تک ہم اس بات پر پورے نہیں اتریں گے
اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر نہیں چلیں گے اپنی پوری زندگی میں، چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہوں، چاہے ہماری معاشرت ہو، چاہے ہمارا تمدن ہو، چاہے ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہوں، چاہے ہمارا دفتری نظام ہو، چاہے ہمارا کاروبار ہو، ہر جگہ جب تک آپ اللہ کے قوانین کے مطابق عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ اس چیز کو نافذ کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کو اس کی دعوت نہیں دیں گے، تو میرے بھائیوں اس کلمے میں نقص رہے گا۔ ہم کبھی بھی اس پر پورا اترنے کا اقرار نہیں کر سکیں گے۔ ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم نے صرف کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جنت ہماری پکی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا، جنت لازمی پکی ہوگی، اللہ کی رحمت آئے گی، لیکن اس وقت جب ہم اس کلمے کے مطابق اپنی ہر زندگی کے ہر شعبے کو ڈھالیں گے، زندگی میں اس کلمہ پر چلیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، پھر میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن آ کے رہے گا، اس دن نے آنا ہے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس دنیا میں نزول فرمائیں گے، اتریں گے دوبارہ، جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جزیہ موقوف کر دیا جائے گا، صلیب کو توڑا جائے گا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، سارے مسلمان ہوں گے، کس سے جزیہ لیا جائے؟ دجال کو قتل کر دیا جائے گا، پھر وہ موقع آئیں گے، ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اس وقت جو اللہ کے مسلم اور نیک بندے ہوں گے وہ اپنے آپ کو پیش کریں گے، اللہ کے لیے پوری دنیا سے ٹکرائیں گے، میدان جہاد اور میدان قتال میں لوہے کو لوہے سے ٹکرائیں گے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خوش ہوں گے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آخری انتہا ہوگی میرے بھائیوں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ سینے پھاڑ دیے جائیں گے، یہ جو سر اچھلیں گے ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام، مسلمان ہوں گے سارے، کسی کے دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت اور توفیق دے کہ ہم ان جیسے لوگوں کی طرح ہو جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں وہ دن آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر کاربند رکھے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں، یہاں تک کہ میدان قتال میں اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب